الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہ چوتھا پارہ ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ انسان کا وہ مال جو اسے زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہو، جب تک اسے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہ کرے اس وقت تک انسان جنت کو یا نیکی کو پا نہیں سکتا ہے۔ محبوب مال انسان کا وہ ہوتا ہے جو انسان کو پسند ہو، اس مال کو محبوب مال کہا جاتا ہے۔ اور محبوب مال وہ بھی ہوتا ہے جو انسان صحت کی حالت میں خرچ کرے، کیونکہ جب ایک انسان مر جاتا ہے یا مرنے والا ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے مال سے نا امید ہوتا ہے۔ وہ تو محبوب مال وہ کہلاتا ہے جو انسان کو پسند بھی ہو اور حالت صحت میں خرچ کرے۔ تو فرمایا کہ انسان اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا محبوب مال خرچ نہ کر دے۔ اور مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز خرچ کیا کرتے تھے جو انہیں زیادہ عزیز ہوتی، زیادہ محبوب ہوتی۔ جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول تھے جو سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کا جو پسندیدہ مال تھا ان کا ایک باغ تھا جو بالکل مسجد نبی کے سامنے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، کھجوریں بھی کھاتے، پانی بھی پیا کرتے تھے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ انسان جو اپنا محبوب مال خرچ نہ کرے نیکی کو پا نہیں سکتا ہے، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا اللہ کے پیغمبر میں اپنا پورا باغ جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں وہ مال جو خیبر کے فتح ہونے پر ملا تھا وہ ان کا پسندیدہ مال تھا۔ قرآن کی آیت سن کر وہ مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر دیا، وقف کر دیا تھا۔ تو اس لیے انسان کو وہ مال جو اس کا پسندیدہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو ردی مال ہے، بیکار مال ہے، جو انسان کے کام نہیں آنے والا، عموماً ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے فضائل بیان کیے ہیں، خانہ کعبہ کے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ خانہ کعبہ کی شان یہ ہے کہ اس روئے زمین پر یہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ یہ اس کے بعد بیت المقدس بنایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا کہ 40 سال کا فرق ہے، یعنی بیت المقدس خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا ہے۔ تو اس کی پہلی شان یہ ہے کہ ان اول بیت، یہ پہلا گھر ہے جو مکہ المکرمہ میں اللہ کا بنایا گیا تھا۔ اور دوسری اس کی شان یہ ہے کہ مبارکن، یہ گھر مبارک ہے، کئی لحاظ سے مبارک ہے۔ ایک اس لحاظ سے مبارک ہے کہ اس میں جو انسان عمل کم کرتا ہے ثواب زیادہ ملتا ہے، اور یہی برکت ہوا کرتی ہے۔ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ یہ
تو عمل کم ہے، ثواب زیادہ ہے، اس لیے اس کو مبارک قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تیسری شان یہ ہے کہ ہدن للعالمین، یہ بیت اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت ہے، یہ اور واقعتاً ہدایت ہے، اس لیے کہ وحی کا مرکز جہاں وحی کا نزول ہوا تھا وہ مکۃ المکرمہ کا شہر تھا وہ۔ نمبر 4، فیہ آیات بینات، مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، زمزم کا پانی وہاں موجود ہے، حجر اسود وہاں موجود ہے، ملتزم وہاں پر ہے، حتیم وہاں پر ہے۔ اور نمبر 5، مقام ابراہیم، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، یہ بھی اس کی شان ہے یہ۔ اور فرمایا ایک شان یہ ہے کہ ومن داخلہ کان آمنا، جو انسان خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ حیوان ہو، خانہ کعبہ میں جو آ جاتا ہے اسے امن مل جاتا ہے۔ اور ایک شان یہ بھی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ حج جو ہے وہیں پر ہوتا ہے، اور اس روئے زمین پر کسی مقام پر حج کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ چند فضائل اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب انسان کی موت آئے تو اس کی موت ایمان کی حالت میں اسلام پر آنی چاہیے۔ اور اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ من احب، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب انسان کو موت آئے تو ایمان پر آنی چاہیے۔ دیکھیں موت اچانک آئے گی، سب کو آنی ہے، اور حکم کیا ہے کہ جب انسان پر موت آئے تو اس کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اتحاد کا حکم دیا ہے اور بتایا کہ اتحاد کا راستہ ایک ہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کتاب و سنت کے ذریعے اتحاد ممکن ہے، یہ کتاب و سنت کے بغیر اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ العالمین نے فرمایا کہ یہ امت بہترین امت ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ امت دعوت کا کام کرتی ہے، دعوت کا تبلیغ کا کام کرتی ہے۔ اس امت کا خیر ہونا تبلیغ کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے عمر فاروق کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا شمار امت خیر میں ہو تو یہ اللہ کی شرط ہے، تم اس کو پورا کرو۔ وہ شرط کیا ہے کہ امت خیر وہ ہوتی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے مسائل بیان کیے ہیں۔ یہ جنگ احد سن 3 ہجری کے اندر واقع ہوئی تھی، شوال کے مہینے کے اندر۔ 55 قرآن کی آیات سورہ آل عمران کی اسی موضوع پر نازل ہوئی تھی۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی تھی، اور اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ جنگ بدر میں کفار کو مار پڑی تھی، ان کے 70 جہنم واصل ہوئے تھے، 70 قیدی بنے تھے، لہذا ان کے اندر ایک انتقام کا جذبہ پڑ رہا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے احد کے میدان پر یہ جنگ برپا کی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد شروع میں 1000 تھی، بعد میں منافق نے 300 کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، تو مسلمانوں کی تعداد 700 باقی بچی تھی، اور دشمن کی تعداد 3000 تھی۔ جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا دستہ ایک درے پر کھڑا کیا تھا، جبل الرومات کے مقام پر، اور انہیں یہ پابند کیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اس مقام سے اترنا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جب مسلمانوں کو فتح نظر آئی تو یہ 50 صحابہ کرام میں سے 38 صحابہ کرام جو ہے وہ نیچے اتر آئے تھے، اور مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا۔ وہ 12 صحابہ کرام جو درے پر رہے، باقی سب نیچے آ گئے تھے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسی مقام پر سے مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کیا، اور نتیجہ پھر کیا ہوا کہ مسلمان پس گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں گر گئے تھے، آپ کا سر زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ تو ایک عجیب سا منظر احد کے میدان میں پیدا ہوا تھا، لیکن بہر رب العالمین نے دوبارہ مسلمانوں کو جمع کیا اور دوبارہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تھا۔
تو احد کے اندر جو شکست ہوئی عارضی، اس کے دو سبب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نبی کی نافرمانی کی، جب 50 کو وہاں کھڑا کیا گیا تھا کہ وہاں سے اترنا نہیں ہے، تو ان کے اترنے کی وجہ سے یہ شکست ہوئی، تو نبی کی نافرمانی یہ ہزیمت کا سبب بنا۔ اور نمبر 2، مسلمانوں میں پستی آ گئی تھی، وہ کمزور پڑ گئے تھے، انہیں علم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کو شہید کر دیا گیا ہے، تو کچھ پستی کمزوری کی بنیاد پر بھی احد کے میدان میں شکست ہوئی تھی۔ لیکن قرآن نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس کے 3 بڑے فائدے بھی ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں جو تکلیف پہنچی احد کے میدان کے اندر کہ تم پر کفار حملہ آور ہوئے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ مومن اور منافق میں فرق معلوم ہو گیا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے یہ۔ اور نمبر 2، اس تکلیف کی وجہ سے بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں، انہیں شہادت کا سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کفار کی کمر توڑ دی گئی تھی احد کے میدان کے اندر، جب مسلمان دوبارہ جمع ہوئے اور ان کو ایسا مارا کہ ان کی کمر توڑ دی گئی۔ اور اسی لیے جنگ احد کے بعد کبھی بھی کفار نے اقدامی جہاد نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ، ہمیشہ دفاع پر رہے ہیں۔ بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے، احد میں لڑنے کے لیے آئے تھے، مسلمان دفاعی پوزیشن پر تھے، لیکن احد کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کفار دفاع پر رہے ہیں اور اقدامی جہاد مسلمانوں نے کیا ہے۔ یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جو احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے، وہ بھگدڑ مچی تھی، صحابہ کرام بھاگ گئے تھے، تو قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ یہ معاملہ معاف کر چکا ہے۔ اور وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو اب کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ یا قلم کے ساتھ صحابہ کرام پر تان کرے۔ وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، لوگوں نے اعتراض کیا تھا عثمان غنی پر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عثمان غنی احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے، تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جو احد سے بھاگے تھے ان کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ تو کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کرام پہ زبان درازی کرے۔ اس کے بعد میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس نے بھی آخر یہاں سے جانا ہے۔ بعض اوقات انسان کو موت جلدی آتی ہے، اور جس کی موت آ جائے من مات فقد قامت قیامت، اس کی قیامت اس کی قائم ہو جاتی ہے۔ اور جس کو موت نہ آئے، یہاں تک کہ آخری زمانہ آ جائے، قیامت قائم ہو جائے، تو سور پھونکا جائے گا، اس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو انسان قیامت سے پہلے مر جائے گا، اگر زندہ رہے گا بھی تو سور پھونکا جائے گا جس سے موت واقع ہو جائے گی۔ تو گویا کہ موت سب کے لیے، اول کے لیے بھی ہے، آخر کے لیے بھی ہے۔ اور قرآن نے صاف کہا کل من علیہ فان، سب انسان کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، موت رب العالمین کی ذات کو نہیں آئے گی۔ انسان ہے، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، انبیاء ہیں، حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں انہیں بھی موت آئے گی۔ ملک الموت جو روح نکالتا ہے اس کو بھی موت آئے گی، سب کو فنا ہونا ہے۔ اور وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر انسان نے نیکی کی ہوگی تو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، برائی کی ہوگی تو برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا سامان کیا ہے؟ جنت کا داخلہ اور جہنم سے بچاؤ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی حقارت بیان کی کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیں یہاں پر لفظ متاع الغرور غین کے ضمے کے ساتھ، جب یہ لفظ غین کے ضمے سے آتا ہے غرور کے ساتھ تو معنی دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور جب یہ آئے غرور غین کے فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ تو اس کا معنی شیطان ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں ہے لا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو اس کے دونوں عبارتیں ہوتی، غرور بھی ہے تو معنی دھوکے کا سامان، اگر یہ غرور ہو تو معنی شیطان جو ہے، اور شیطان کا پورا سامان دھوکے پر قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل بیان کیے ہیں، اور خصوصاً زمانہ جاہلیت میں جو ظلم و ستم عورتوں پر ہوتا تھا، بچوں پر ہوتا تھا، اس کا رب العالمین نے تفصیل سے بیان فرمایا۔
یتیموں پہ جو ظلم ہوتا تھا، فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، تمہارے پاس یتیموں کے مال ہیں ان کو دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیم کے مال سے اچھا مال نکال کر گھٹیا اس میں شامل نہ کرو. یہ دستور جاہلیت تھا کہ کسی کے پاس یتیم کا مال ہوتا، وہ اس کا اچھا مال نکال لیتا اور گنتی پوری کرنے کے لیے اس میں گھٹیا مال ڈال دیتا. مثال کے طور پہ اس کے پیسوں کے اندر سونے کے دینار عمدہ تھے، اس کو نکال لیتا وہ، اور گھٹیا جو دینار ہوتا کھوٹا وہ اس میں ڈال دیتا گنتی پوری کرنے کے لیے. یہ ظلم ہوتا تھا دور جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ، قرآن نے منع کر دیا. اور ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو میراث نہیں دیا کرتے تھے، عورت کو میراث سے محروم کیا کرتے تھے. قرآن نے کہا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جیسے مردوں کا حصہ ہے ماں باپ کے ترکے کے اندر، وللنساء نصیب، عورتوں کا حصہ بھی ہوگا ماں باپ کے ترکے میں جو ہے یہ. تو لہذا عورتوں کو میراث سے محروم کرنا، اور یہ آج بھی یہ ظلم ہوتا ہے میرے بھائیو. بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو بہن کو جہیز دے کے فارغ کر دیا ہے اور حق کے میراث سے محروم کیا جاتا ہے یہ. اور ہمارے ایک اور بھی مصیبت یہ ہے کہ عاق نامہ ہمارے ہاں اخبارات میں دیا جاتا ہے. یہ عاق نامہ یہ غیر شرعی میرے بھائیو. کسی اولاد کو محروم کرنا میراث سے، کسی کو اس کا حق نہیں دیا گیا. یہ اسلام نے بیان کر دیا ہے کہ اپنی اولاد کو جائیداد سے کب محروم کیا جائے گا. اس کے اسلام نے 3 اسباب بیان کیے ہیں. یا تو وہ اولاد کافر ہو، یا غلامی ہے، یا بیٹا یا جو اولاد قاتل ہو، یعنی دین نہ ہو کافر ہو، یا پھر غلامی ہو، اور یا پھر قتل ہو. یہ 3 اسباب ہیں جو انسان کو میراث سے محروم کرتے ہیں. بیٹا نافرمان ہے، بات نہیں سنتا ہے، اس کو جائیداد سے عاق نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس کی جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ اللہ العالمین کے سپرد ہے. انسان کو اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. تو حق میراث عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی اسلام نے میراث مقرر کی ہے. اور تیسرا یہاں دستور یہ بیان کیا ہے کہ تمہیں یتیم کے جو مال ہے اس کی ویسے ہی نگرانی کرنی چاہیے، یہ خیال کرنا چاہیے جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا خیال کیا جائے. ایک انسان مر جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جیسے وہ اپنے اولاد کے بارے میں تحفظ چاہتا ہے تو ایسے ہی اور بھی یتیم بچوں کے بارے میں یہی خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کے پیغمبر نے یتیم کے مال کھانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دینا، اس کا خیال نہ کرنا، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے. اور یہاں میراث کے تعلق سے مسائل بیان کیے ہیں کہ میراث کے اندر لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لڑکی چھوٹی ہو لڑکا چھوٹا ہو، میراث سب کی یکساں و برابر ہوتی ہے. یہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو یکساں ہے. ایسا نہیں کہ بیٹی جوان ہے تو اس کا مال زیادہ ہوگا، چھوٹی ہے تو کم ہوگا. حتیٰ کہ پیٹ میں بچہ بھی موجود ہو اس کا بھی حصہ نکالا جاتا ہے. لڑکے کو ڈبل ملتا ہے اور لڑکی کو سنگل دیا جاتا ہے. یہ ظلم نہیں عورت پر میرے بھائیو، یہ عین عدل ہے. ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہے عدل. اسلام نے حکم عدل کا دیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، کیونکہ انصاف کا معنی برابر برابر ہوتا ہے، 50-50 جو ہے. عدل کا معنی برابر برابر نہیں ہوتا ہے. عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا دیا جائے، یہ عدل ہے. یہ اب آپ جانتے ہیں کہ عورت کو حق مہر ملتا ہے شوہر کی طرف سے، شادی کے اخراجات مرد برداشت کرتا ہے، نان نفقہ گھر کے اخراجات مرد اٹھاتا ہے، ولیمہ مرد کرتا ہے. الغرض جتنے مالی اخراجات ہیں وہ مرد کے سر پر رکھے گئے ہیں. تو پھر یہ ظلم ہوتا کہ عورت کو بھی آدھا ملتا اور مرد کو بھی آدھا ملتا. اس لیے اسلام نے عدل کیا ہے کہ لڑکی کو سنگل ملتا ہے اور لڑکے کو ڈبل ملتا ہے. پھر زوجین کی یہاں میراث بیان کی ہے اور ماں باپ کے حصے بیان کیے ہیں، اور وہ شخص جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، اس کے بھی یہاں اسلام نے حصے بیان کیے ہیں. اور آخر میں اللہ العالمین نے ایک اور ظلم ذکر کیا ہے زمانہ جاہلیت کا، کہ جیسے وہ کسی کا مال ہڑپ کر لیتے تھے نا، اسی طرح کسی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے. وہ بھائی فوت ہو گیا یا باپ فوت ہو گیا، ستیلی ماں پر قبضہ یا بھابھی پر قبضہ ہو جاتا تھا. قبضے کا معنی یہ ہے کہ اس سے خود نکاح کر لیتے تھے، اس کو حق مہر نہیں دیتے تھے. اور اگر خود نکاح نہیں کرنا ہے
تو कहीं और निकाह करते थे तो महर खुद ले लिया करते थे, ये कहीं निकाह करने देते ही नहीं थे उसको जो है। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसु निसा करहा, तुम औरतों में जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ये भी जमाना जहल में जुल्म हुआ करता था। और आखिर में अल्लाह ताला ने वो रिश्ते बयान किए हैं जो मुहर्रमात हैं, जिन्हें इस्लाम ने हराम करा दिया, जिनसे निकाह हो सकता ही नहीं है। ये देखिए, जमाना जहलियत में दो रिश्ते ऐसे थे जिनको लोग हराम समझते नहीं थे, बाकी तमाम के वो हराम समझते थे। नंबर एक, बाप की जो बीवी होती सुतेली माँ, उससे वो निकाह हलाल समझते थे, और साली से निकाह करना बीवी की मौजूदगी में, ये दो रिश्ते ऐसे जिसको वो हुर्मत को पामाल किया करते थे। बाकी उनके यहां रिश्ते हराम थे जो आज हमारे यहां हराम है। बस ये दो रिश्तों का फर्क था कि सुतेली माँ से वो निकाह करते थे और बीवी की मौजूदगी में साली से भी निकाह कर लेते थे। कुरान ने कहा वला तनकिहू मा नका आबाउकुम, जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह कर लिया है वो तुम पर हराम कर दी गई है, और बीवी की मौजूदगी में उसकी बहन से निकाह करना जायज नहीं है। तो यहां रब्बुल आलमीन ने 18 रिश्ते यहां बयान किए हैं। फरमाया कि माए हराम में बेटियां, बहनें, फूफियां, खाला, भतीजी और भांजी, जो खून रिश्ते होते हैं, इनको इस्लाम ने हराम करा दिया। ये 7 हो गए, और यही 7 रज़ाई रिश्ते भी हराम है। रज़ाई माँ हराम है, रज़ाई बेटी, रज़ाई बहन, रज़ाई खाला, रज़ाई फुप्पी, रज़ाई भतीजी, रज़ाई भांजी, ये सब हराम करार दिए गए हैं। जो रिश्ते नसब से हराम होते हैं वही रिश्ते दूध पीने की वजह से भी हराम होते हैं। ये 14 रिश्ते बन जाते हैं, और 4 रिश्ते ससुराली हैं। नंबर 1, फरमाया उम्महातु निसाइकुम, जो तुम्हारी बीवी की माँ है, सास, ये भी तुम पर हराम है। रबीबा भी हराम है। रबीबा से मुराद वो बच्ची कि तुमने किसी खातून से शादी की, उस खातून की पहले शौहर से बेटी मौजूद थी, उसको इस्लाम ने रबीबा करार दिया है, वो भी तुम पर हराम है। और नंबर 3, फरमाया कि 2 बहनों को जमा करना, ये भी जायज नहीं है। और नंबर 4, अपनी बहू से निकाह करना, इसको भी इस्लाम ने हराम करार दिया है। तो ये 4 रिश्ते जो है ससुराली कहलाते हैं। और फरमाया कि वअन तजमाउ बैन उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, हाँ जो पहले हो चुका सो हो चुका है, अब तुमने ये हरकत नहीं करनी है। इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है।